دنیا میں 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے عورت قبر و حشر کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ پاتی، قبر کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے ہرگز نہیں بچ پاتی، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دی جاتی ہے جو عورت دنیا میں 5 گناہ کرتی۔ آخر وہ 5 گناہ ہیں کون کون سے؟ آؤ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ 5 خطرناک گناہ ہیں کون کون سے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عبرتناک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، شہزادی تھی، لوگ اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی نا، اس سے کہیں زیادہ وہ بدصورت تھی۔ جتنی وہ شکل کی خوبصورت تھی اتنی دل کی خوبصورت نہیں تھی، دل کی بدصورت تھی، نیک سیرت نہیں تھی۔ اللہ کرنا ایسا ہوا اس عورت کو ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی۔ بیماری نے کیا کیا؟ اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیا، اس کے گورے چٹے رنگ کو کالے میں تبدیل کر دیا، زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ بیماری اسے اس طرح کی خطرناک لگی کہ بیماری نے اس کی جان لے لی، موت کا فرشتہ آیا، روح نکال کے چلا گیا۔ اس خوبصورت عورت کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گئی۔ جب اس کی قبر کھودنے لگے، گورکن کہتا ہے کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جب اس کی قبر کھودنے لگے تو قبر میں آگ ہی آگے، آگ کے شعلے ہیں، تپش ہی تپش ہے، باہر بھی گرمی، اندر کچھ زیادہ گرمی ہے۔ گورکن کہتا ہے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف آگ جلی ہوئی ہے اور درمیان میں بیٹھا قبر کھود رہا ہوں۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی۔ خیر اس عورت کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کو کفن دیا گیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کی تدفین کرنے لگے، جب اس خوبصورت عورت کو مٹی کے سپرد کرنے لگے، دفن کرنے لگے، تو عزیز و اقارب نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ قبر کے اندر کیڑے ہی کیڑے، قبر کے اندر بچھو ہی بچھو ہیں، کیڑوں نے منہ کھولا ہوا ہے، بچھوؤں نے منہ کھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف غذا بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم نے بس اسی میت کو کھانا ہے، وہ میت ہماری طرف آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! ابھی اس کی تدفین کر ہی رہے تھے، اس خوبصورت عورت کی ماں وہاں آ گئی۔ ماں نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگو یہ وہ بدبخت لڑکی جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، یہ بدبخت دنیا میں 5 گناہ کیا کرتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ان 5 گناہوں کی سزا اس بدبخت کو، اس گنہگار لڑکی کو مل رہی ہے۔ وہ 5 گناہ کون کون سے تھے؟ نمبر 1، میری بیٹی یہ بدبخت لڑکی، یہ گنہگار اور جہنمی لڑکی غیر محرم مردوں کے سامنے بناؤ سنگار کرتی تھی، ہار سنگار کرتی تھی، بالوں کو کٹوا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جا کے ان کی خواہش پوری کرتی، نمائش کرتی۔ اس کم بخت نے میرے محلے میں رہنے والے جوانوں کو جہنم کی طرف دھکیلا ہوا تھا، جہنم کی طرف دھکیل رہی تھی۔ میں اسے سمجھاتی تھی، بیٹی ایسا نہ کیا کرو۔ میں گزری ہوئی امتوں کے قصے کہانیاں سناتی تھی، عذاب سناتی تھی، تو آگے چیخ کر چلا کر مجھے کہتی تھی منہ بند کر، تمہاری یہ جھوٹی کہانیاں مجھ پر ہرگز اثر نہیں کریں گی۔ میرے اوپر تہمت لگاتی تھی، میں ماں تھی، یہ بیٹی تھی، میرے اوپر تہمت لگاتی تھی۔ اس نے میرے اوپر تہمت لگا کے مجھے زمانے میں بے عزت کیا، مجھے ذلیل کیا۔ جب میں سمجھاتی تھی تو میرے آگے بک بک کرتی تھی، اس کے اوپر جہنم واجب تھی۔ آج میں اس کے مرنے پر نہیں رو رہی، آج میں خوشی کے آنسو بہا رہی ہوں۔ مالک شکر ہے تیرا کہ یہ بنا تیری طرف ہی چلی گئی ہے، نہیں تو یہ معاشرے کو برباد کر دیتی، یہ میرے محلے کو تباہ و برباد کر دیتی، اجاڑ دیتی۔ اسی کی وجہ سے عذاب آتا، ہم سب عذاب میں مبتلا ہو کے تباہ و برباد ہو جاتے۔ شوہر کے آگے زبان چلایا کرتی تھی، تیز زبان چلایا کرتی تھی، چیخ کر بات کرتی، چلا کر بات کرتی۔ تیز زبان چلانے والی عورت کی زبان آج قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، قبر کے بچھو کھا رہے ہیں۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، کبھی بھول کر کے بھی اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، شوہر کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں۔ اگر تیز زبان چلاؤ گے، یاد رکھنا تمہاری اسی زبان کو کل قبر میں کیڑے کھائیں گے، بچھو کھائیں گے، وہاں تو تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، معراج کی رات میں نے
जहन्नम का नजारा किया, जहन्नम की तरफ झांक करके देखा। मैंने देखा कुछ औरतें हैं जो अपने बालों के साथ लटकी हुई हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। मैंने पूछा इनको किन गुनाहों की वजह से अजाब दिया जा रहा है। मुझे बताया गया ये वो बदबख्त औरतें थी जो गैर महरम लोगों के सामने बनाओ श्रृंगार किया करती थी, बाल कटवाया करती थी, नुमाइश किया करती थी। इन्होंने जवानों का जीना हराम कर रखा था, जवानों की जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। मैंने देखा कि जहन्नुम में कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपनी जुबान के साथ लटकी हुई हैं। मैंने पूछा इनको किन गुनाहों की वजह से अजाब दिया जा रहा है। मुझे बताया गया ये वो बदबख्त औरतें हैं जो अपने शोहर के आगे तेज जुबान चलाया करती थी। चौथा गुनाह ये करती थी, ये नाशुक्री किया करती थी, शोहर के आगे नाशुक्री किया करती थी, शोहर के एहसानों को जतलाया करती थी। मेरे नबी ने फरमाया मेराज की रात मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो वहाँ औरतों की अक्सरियत थी। जब जन्नत में मैंने देखा, नजारा किया, तो वहाँ मेरी उम्मत के फकीर लोग ज्यादा थे, जहन्नुम में औरतें ज्यादा थी और जन्नत में मेरी उम्मत के फकीर लोग ज्यादा थे। अच्छा, फकीर लोग कौन से हैं? ये जो भिखारी मांगने वाले होते हैं, इन्हीं को तुम लोगों ने फकीर समझ रखा है? हरगिज नहीं। फकीर और भिखारी के दरमियान फर्क होता है। फकीर किसे कहते हैं, भिखारी किसे कहते हैं? जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। जन्नत में मेरी उम्मत के फकीर लोग ज्यादा थे, वो लोग ज्यादा थे जिन्होंने दुनिया को ठुकरा दिया था। सहाबा ने पूछा आका जहन्नुम में औरतों की अक्सरियत क्यों थी? आखिर औरतें किन गुनाहों की वजह से जहन्नुम में गईं? मेरे नबी ने फरमाया वो दुनिया में दो बड़े गुनाह किया करती थी। एक तो वो शोहर की नाशुक्री किया करती थी, दूसरा वो कुफर किया करती थी। शोहर की नाशुक्री करने वाली औरत भी कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाएगी। पांचवा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह ये करती थी कि ये नमाज नहीं पढ़ा करती थी। हाय हाय, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। ओ मेरे मालिक, हम सबको नमाज पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको नेक बना दे, हम सबको एक बना दे मालिक। हम सबको वो नेक काम करा दे जिस पर तू भी राजी हो जाए, तेरा हबीब भी राजी हो जाए। मैं दुआ करता हूँ मालिक मेरी हाजिरी कबूल फरमा। मालिक हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।